اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس خطبے کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں، اپنی اس گفتگو میں، ماہ رمضان کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی برکتیں، اس مہینے میں اللہ کی طرف سے جو عنایات اور خصوصی عطیے ہیں، خصوصی مہربانیاں ہیں اپنے بندوں کے پر، اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، اور یہ فقط تمہارے اوپر نہیں، اس سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے تاکہ تم متقی بنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اے حضرات، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل اور اشرف ہے، اس کی شرافت سب مہینوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اس مہینے کی صورتحال یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دن جو ہیں دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہیں، اس کی راتیں جو ہیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں، اس کی گھڑیاں جو ہیں، اس کی ساعتیں جو ہیں، اس کے لمحات جو ہیں، اس میں جو گھڑی چل رہی ہوتی ہے اس پر سیکنڈ اور منٹوں کا حساب ہو رہا ہوتا ہے، اس کی گھڑیاں جو ہیں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں، اس کی ساعتیں جو ہیں دوسرے مہینوں کی ساعتوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندگان کو اپنی رحمت کے دسترخوان پر بلایا ہے۔ اس مہینے میں خدا نے تمہیں کرامت والے، عزت والے لوگوں سے قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تمہیں مقام دیا ہے، تمہیں کرامت دی ہے۔ اس مہینے میں تو سانس لینا بھی تسبیح کا مقام رکھتا ہے۔ تسبیح یعنی اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی سبحانیت کا بیان کرنا، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی یہ تسبیح پڑھنا جو ہے ثواب رکھتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں فقط آپ کا سانس لینا جو ہے وہ بھی تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ اس مہینے میں سونا جو ہے وہ بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، یعنی آپ سو رہے ہیں، نیند میں ہیں، اب نیند کی گھڑیاں جو گزر رہی ہیں وہ بھی تسبیح شمار ہو رہی ہیں۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، انسان جو عمل کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ قبول ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں انسان جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ روایات میں ہے یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کی بہار ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے تم صاف نیت کے ساتھ اور دلوں کو برے خیالات سے پاک کر کے اللہ کے حضور سوال کرو، اللہ تمہارا سوال رد نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس مہینے میں روزے رکھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، یا اللہ سے آپ سوال کریں کہ یا اللہ مجھے اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق دے، اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے، کیونکہ جو شخص اس بڑے مہینہ، یہ بڑی شان والا مہینہ، اگر اس مہینے میں اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہ گیا تو وہ بدبخت ہے، وہ بد انجام ہے، اس کا برا انجام ہے۔ اس مہینے میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں اسے بھوک اور پیاس
لگتی ہے تو اپنی اس بھوک اور پیاس کو، قیامت کے دن کی بھوک و پیاس کو یاد کرے۔ اس مہینے میں معاشرے میں جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، جو کمزور ہیں، بیچارے ہیں، ان کو یاد رکھو، صدقہ دو انہیں، ان کے لیے خیرات کرو۔ اس مہینے میں جو آپ کی بوڑھے ہیں، عمر میں آگے بڑھ چکے ہیں، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان پر رحم کرو۔ اس مہینے میں رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بناؤ۔ کہیں اگر جھگڑا ہو چکا ہے، جھگڑے کو مٹاؤ اور ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ اس مہینے میں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ ایسی باتوں سے زبانوں کو بچاؤ جن کے ادا کرنے کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جن چیزوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ان سے اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھو، ان کی طرف نگاہ نہیں کرو۔ جن باتوں کا سننا حرام ہے اسلام میں، اس مہینے میں اپنے کانوں کو ان باتوں کے سننے سے روکے رکھو۔ دوسرے لوگوں کے جو یتیم ہو گئے ہیں بچے، ان پر رحم کرو کہ جب تم نہیں ہوگے تو تمہارے بچوں پر بھی رحم کیا جائے گا۔ گناہوں کو یاد کر کے، گناہوں کو شمار کر کے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ نماز پڑھو اور نماز میں اللہ کی جناب میں ہاتھ بلند کر کے اپنے لیے دعا کرو، کیونکہ نماز کے اوقات بہترین اوقات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگان پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ جو بندے اس حالت میں مناجات کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ انہیں جواب دیتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے۔ ان کی پکار پر اللہ کہتا ہے، ہاں میرے بندے، کیا چاہیے مانگ، میں تجھے دیتا ہوں۔ اے حضرات، حضور پاک نے فرمایا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تمہاری جانیں جو ہیں، تمہاری جسم و جان گروی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ تم خدا سے مغفرت طلب کر کے اپنے جسموں کو، اپنے جسم و جان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ تم اس مہینے میں زیادہ سجدے کر کے اپنی پیشانی کو اللہ کی حضور میں جھکا کر اپنی کمروں کا بوجھ گناہوں کا ہلکا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت اور اپنی جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے، سجدے کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا۔ قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے گا۔ یعنی جو اس مہینے میں نمازیں پڑھے گا، سجدے کرے گا، اللہ کے حضور گڑگڑا کر دعائیں مانگے گا، تو قیامت کے دن اسے آتش جہنم کا خوف نہیں دلایا جائے گا۔ اے حضرات، حضور پاک نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں کسی ایک مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس مہینے میں روزے داروں کے روزہ کھلوانا اور ان کے روزے کے افطار کا اہتمام کرنا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ گناہوں سے معافی ملتی ہے، غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو جب یہ سنا صاحب نے، تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں تو یہ عمل کرنے کی سب میں توفیق نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کا روزہ کھلوا سکیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھیں، کھجور، آدھی کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا، اس کے ذریعے بھی تم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراؤ۔ یعنی اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور ہے، تو اس ایک کھجور کی آدھی کھجور جو ہے روزے دار کو دے کر اس کا روزہ کھلوائے اور یہ ثواب حاصل کرے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو پانی کا ایک گلاس اس کے پاس ہے، تو اس کے ذریعے دوسرے کو پانی پیش کر کے اس کے روزے کے افطار کے وقت اس کے روزہ کھلانے کا اقدام کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔
یہ البتہ اس کے لیے ہے جو اس سے زیادہ دینے کی کوشش، زیادہ دینے کی حیثیت اس میں نہ ہو، لیکن اگر جو پورا کھانا کھلا سکتا ہے تو پورا کھانا کھلائے، کچھ کھلا سکتا ہے تو کچھ۔ وقت یہ ہے کہ روزہ کھلوانے کا، روزہ افطار کروانے کا بہت بڑا ثواب ہے، اس سے محروم نہ رہیں۔ آپ نے فرمایا حضرات جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے، اپنی تربیت کرے، خوش اخلاق بن جائے، بد اخلاقی چھوڑ دے، تو قیامت کے دن پورے سرات سے آسانی سے گزر جائے گا۔ جس دن پورے سرات سے لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے اور آتش جہنم میں گر رہے ہوں گے، وہ تیزی سے گزر جائے گا اور جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا۔ جو اس مہینے میں اپنے نوکر و چاکروں پر، اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر رحم کرے اور ان سے کام لینے میں نرمی برتے اور ان پر سختی نہ کرے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور اس پر وہاں سختی نہیں ہوگی۔ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم پر رحم کرے، یتیم کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے، یتیم کو عزت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کا اجر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور اچھائی کرے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑے، ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑ دے اور آپس میں روابط اور تعلقات اچھے بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سائے تلے لے جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے قریبی رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے دوری کرتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی سایہ رحمت سے محروم ہوگا۔ اگر اللہ کے سایہ رحمت میں رہنا چاہتی ہے ہو، اگر اللہ کے سایہ رحمت چاہتے ہو، تو ماہ رمضان میں خصوصی طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں یہ بھی ہے کہ آپ ایک سلام اپنے رشتہ دار کو کر دو، اپنے دور کے رشتہ دار تک کوئی ہدیہ بھجوا دو، کسی بھی حوالے سے اس کے ساتھ ایک اپنا تعلق ظاہر کرو۔ اگر کوئی رنجش ہے تو اس کا خاتمہ کر دو، پہل کرو، نہ کہ اس انتظار میں رہو کہ دوسرا آپ کی طرف پہلے توجہ دے۔ سنتی نمازوں کی بات تو فرمایا جو اس ماہ رمضان میں واجب نمازوں کے علاوہ سنتی نمازیں ادا کرے گا، تو اس کے لیے قیامت کے دن دوزخ سے برات نامہ اور آزادی کی چٹھی جو ہے اسے ملے گی۔ جو شخص اس مہینے میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ جب لوگوں کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی واجب نمازیں جو کہ ہر وقت واجب نماز ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن ماہ رمضان میں واجب نمازوں کی ادائیگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حساب والے دن ایسے شخص کا پلڑا جو ہے اعمال کا بھاری ہوگا۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ یعنی عام مہینوں میں آپ پورے قرآن کا ختم کریں، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور اس مہینے میں فقط ایک آیت کی تلاوت کرے تو اس کا ثواب ایک طرف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، الف لام میم ایک آیت ہے، قاف ایک آیت ہے، نون والقلم ایک آیت ہے۔ یعنی فقط ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے جب دوسرے مہینوں میں پڑھو۔ لہذا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں۔ جو ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب کو آتی ہے، اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سینکڑوں مرتبہ ادا کرے تو اس کو سینکڑوں برابر قرآن کا ختم کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب کے لیے کھلے ہیں، بس اللہ سے تم یہ دعا کرو کہ کسی وجہ سے تمہارے لیے یہ دروازے بند نہ ہو جائیں۔ اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند ہیں، اللہ سے سوال کرو کہ یا اللہ میرے پر کرم کر دے،
دوزخ کے دروازے میرے اوپر نہ کھول، یعنی ایسا عمل مجھ سے سرزد نہ ہو کہ بند شدہ دروازہ جو ہے میرے اوپر کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کے چیلے چانٹے اور اس کے جو شیطان سارے جو ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بس اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ اسی طرح آپ نے ایک ایک بات ذکر کر کے ماہ رمضان کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی۔ ماہ رمضان میں جب سانس لینا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، تو اس مہینے میں سب سے بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو گناہ شمار ہوتا ہے۔ اس مہینے میں دیکھیں جب ہمیں ایک وقت سحری سے لے کر افطار کے وقت تک جو چیزیں عام دنوں میں کھانے کی اجازت ہوتی ہے، پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے، اس سے ہمیں روک دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری پریکٹس اور مشق ہو رہی ہوتی ہے۔ جب جائز چیزوں کو ہم اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتے ہیں تو جو حرام چیزیں ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو یہ ہماری مشق ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں کہ ہم نیکی کی طرف آئیں، گناہوں کو چھوڑیں۔ تو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس مہینے کی ناقدری ہو۔ روایت میں ہے جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے غلام ہوتے تو آپ ان سب کو آزاد کر دیتے، اسیروں کو رہائی دے دیتے۔ لذا یہ روایت عام طور پر مسلمان ممالک میں ہے کہ جو لوگ اسیر اور قید میں ہوتے ہیں ان کی قید میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کچھ کو رہائی کا چٹھیاں مل جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ مہینہ ہے، یہ سارے مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان میں جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں یہ تو ایک ایسی رات بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اے حضرات، تم ذرا سوچو کہ آپ اس مہینے کے دن رات کو کیسے گزار رہے ہو؟ اپنے اعضاء اور اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزار رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہو۔ خبردار کہ کوئی شخص ایسے مہینے میں راتوں کو سو کر گزار دے اور دنوں کو اللہ کی یاد سے غافل رہے۔ دنوں کو اللہ کو یاد رکھو، راتوں کو یاد رکھو، راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں راتوں کو گزارو۔ روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور جب شب جمعہ آتی ہے یا جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہر گھڑی میں اللہ تبارک تعالیٰ ہزاروں گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، ایسے جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مہینے کی آخری رات اور آخری دن اپنا اللہ کا کرم اتنا ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دیے ہیں اس رات سب کو آزادی کے پروانے دیتا ہے۔ جتنے لوگ پورے رمضان میں ہر آزاد آ چکا ہے اس کی تعداد کے برابر انہیں آزادی ملتی ہے۔ اے حضرات توجہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہماری اور آپ کی گردنوں پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے۔ جب روزہ دار اپنے روزوں کے اجر و ثواب کو پا رہے ہوں تو ہم جو ہیں اس سے محروم ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہوں اور ان میں سے ہمارے شمار ہو جن کو ثواب سے محروم کیا جا رہا ہو۔ قرآن کی تلاوت کر کے، نمازیں بجا لا کر، عبادتوں کے لیے کوشش کر کے، توبہ و استغفار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو شخص اس بار برکت مہینے میں بخشا نہیں جاتا تو پھر پورا سال اس کی بخشش کا کوئی اور ذریعہ باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ میدان عرفات میں مکہ معظمہ میں موجود ہو تو روز عرفہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم ہوتا ہے تو اسے وہ کرم شامل ہو جائے اور پھر اس کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے پرہیز کیا جائے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہ کریں، ایسے مال سے روزہ افطار نہ کریں جو چوری کا ہو، جو غصبی ہو، ایسا مال جس پر خمس اور زکوٰۃ واجب ہو چکا ہے اس مال سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ماہ رمضان میں ایسے رہیں جیسے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے بدن کا ہر حصہ، تمہارے جلد، جسم، سارے اعضاء سب روزہ دار ہونے چاہیے، یعنی حرام تو چھوڑنا ہی ہے، جو مکروہ کام ہے وہ بھی نہ کیے جائے۔ جب حلال چیزوں کا استعمال جو ہے روزے کی حالت میں انسان رک جاتا ہے تو پھر حرام سے رکنا تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے فرمایا روزہ دار کا جو دن جو ہے وہ اس دن کی طرح نہ ہو جس دن روزہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا روزہ صرف کھانے پینے کا تک محدود نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے بچا کر رکھو، آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا کر رکھو، کانوں کو حرام سننے سے بچا کر رکھو، لڑائی جھگڑا سے خود کو بچا کر رکھو، کسی سے حسد نہ کرو، حرص اور لالچ سے بچ کر رہو، کسی کا گلا شکوہ اور غیبت نہ کرو، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو، گالیاں مت دو، ایک دوسرے کے ساتھ برے القاب سے مت پکارو، ایک دوسرے پر ظلم اور نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بڑائی، تکبر، غرور، خود پسندی، ناموری جیسی حالتوں سے خود کو بچا کر رکھو، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، نماز کی ادائیگی میں غفلت نہ کرو، اول وقت میں نماز پڑھو، جو بات کہنی چاہیے اسے کہو، جو نہیں کہنی چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، خاموشی جو ہے وہ بولنے سے زیادہ بہتر ہے، صبر سے کام لو، بے صبری، بے حوصلگی نہیں ہونی چاہیے، سچ بات کہو، برے لوگوں سے جدا رہو، بری باتوں سے خود کو بچاؤ، جھوٹ بولنے سے خود کو بچاؤ، بہتان لگانے سے، دوسروں پر بہتان لگانا، تہمتیں لگانا، اس سے خود کو بچاؤ، جھگڑنے اور لڑائی کرنے سے بچو، گلہ کرنے اور غیبت کرنے سے بچو، چغل خوری سے بچو، یہ ایسی چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کے انجام دینے سے ان کو انجام مت دو، اپنے آپ کو آخرت کے قریب لے جاؤ، اور اس مہینے میں قائم آل محمد، مہدی امم، حضرت امام زمانہ کے ظہور کے لیے انتظار میں رہو، اور اس کے لیے دعا کرو امام کی آمد کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ وقت جلد لائے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، قرآن کی حکومت ہو، ہر طرف خوشحالی ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یہ دعا بہت زیادہ پڑھو، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں پڑھو، جتنا زیادہ ہو سکے اس دعا کو پڑھو، زبانی نہیں آتا تو کتاب سے دیکھ کر پڑھو، مفاتیح الجنان میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، علیحدہ بھی لکھی ہوئی مل جاتی ہے۔ امام زمانہ کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے امام کی عمر طولانی کر دے، اے اللہ ہمارے امام کے ناصران بڑھا دے، اے اللہ ہمارے امام کی آمد کا وقت جلد لیا، اے اللہ ہمارے امام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ہمارے امام کی آمد کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں انہیں کامیابی سے نواز دے، یا اللہ ہمیں اپنے امام کی ناصران اور معاونین سے بنا، ہمیں ان لوگوں سے بنا جو امام زمانہ کی حکومت کے لیے کوشاں ہیں، دشمنان اسلام کو ہر جگہ رسوائی اور ذلت کا سامنا ہو، اور آخرت کی امید، آخرت میں ثواب کے حصول کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کر کے آخرت کا ذخیرہ کرو، اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے کام کرو، خوف میں رہو، امید ہو اللہ کی رحمت کی، اور خوف ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے کہ مجھے اللہ کا مجرم بن جاؤں میں اور سزا دے۔
انسان جیسے کہ غلام اپنے آقا کے سامنے ڈر رہا ہوتا ہے، اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، جسم سہما ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے حضور جب حاضری دو تو آپ کے جسم میں ایک خوف کی علامت نظر آ رہی ہو، وجود کپ کپ آ رہا ہو۔ ائمہ اطہار علیہ السلام، بالخصوص امام علی زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ایسا ہے کہ جب وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، جب آپ حج پر جا رہے ہوتے تھے اور لبیک کہتے تھے ہوئے آپ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، تو ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں سوچو کہ اپنے اللہ کے حضور جب یا رب یا رب یا رب کہہ رہے ہو تو دل و جان سے کہو، اور ایک اپنے اندر خوف کی حالت طاری رکھو۔ اے روزدارو، تمہارے دل جو ہے عیبوں سے پاک ہو، تمہارا باطن جو ہے مکر و فریب سے پاک ہو، بدن کو تمام آلودگیوں سے پاک رکھو، اللہ کے سوا دوسروں کے ہاں رجوع مت کرو، اللہ کے غیر سے لا تعلق رہو، روزوں کی حالت میں اپنی محبت، اپنی نصرت، اپنا حمایت فقط اللہ کے لیے خالص کر دو، ہر وہ کام چھوڑ دو جس سے خدا نے روکا ہے، ظاہر میں بھی چھوڑو، باطن میں بھی چھوڑو۔ ایسا سوچو ہی نہیں کہ جو سوچ جو ہے اس عمل کے خلاف ہو جو عمل اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، جس سے اللہ نے روکا ہے۔ ظاہر اور باطن میں آپ کے اندر ایک خوف خدا کا ہو بس، اور روزے کی حالت میں اپنا بدن، اپنی روح، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دو، دل کو صاف رکھو، دل میں نفرتیں ختم کرو، دل سے اللہ کی یاد کرو، یکسو ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو پورا جسم جو ہے وہ اللہ کے حضور میں ہو، دوسرے خیالات نہ آئیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنو، اللہ کے احکام کو جانو اور سمجھو، اور پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے کیا چاہا ہے اور مجھے کن چیزوں سے روکا ہے۔ جو چیزیں روزے کے لیے مناسب ہیں وہ انجام دو، جو روزے کی حالت میں ٹھیک نہیں ہے وہ مت کرو۔ جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے کم کرو گے تو تمہارے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور جب کہ اس نے اپنی کنیز کو گالی بھی دے رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا منگوایا اور اس عورت کے سامنے کھانا رکھ دیا اور کہا کہ لو کھانا کھاؤ۔ وہ چیخ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ کیسا روزہ ہے کہ تو نے ابھی اپنی کنیز کو، اپنی نوکرانی کو گالیاں دی ہیں؟ روزہ تو فقط کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام برے کاموں سے، بد کرداری سے، بد گفتاری سے بچنے کا قرار دیا ہے، اور حقیقی روزہ دار بہت کم ہیں، بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ امیر المومنین صاحب نے فرمایا کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، اور کتنے ہی ایسے عبادت گزار ہیں کہ جن میں سوائے بدن کی تھکان کے انہیں کچھ بھی وصول نہیں ہوگا۔ عقل مند وہ ہے کہ جس کی نیند جو ہے جاہل کے بیداری سے بہتر ہے، یعنی جاہل بیدار رہ کر ایسا کام کرتا ہے کہ جو اللہ کی رضا نہیں ہے، اور عقل مند جو ہے سو کر، کیونکہ اس نے نافرمانی خدا کی نہیں کی تو اس کا سونا جو ہے اس جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے۔ جو صاحب فراست اور عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اس کا روزہ دار نہ ہونا ان روزے داروں سے بہتر ہے کہ جو در رکھ کے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جابر بن یزید جوفی نے امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے گا اور اس کی راتوں کو کچھ حصہ عبادت میں گزارے گا، اپنے شکم اور اپنے فرج، اپنے شرمگاہ کو حرام سے بچائے گا، اپنی زبانوں کو غلط کاموں سے روکے رکھے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آ جائے گا جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا، یعنی اس کا کوئی گناہ بھی اس پر نہیں رہے گا۔
اور پھر فرمایا جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بات تو میں نے بہت اچھی کی ہے لیکن اس کی شرائط کتنی سخت ہے۔ شرائط کتنی مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جہاں روزہ رکھنا ہے وہاں قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، دعائیں پڑھنے کا حکم ہے۔ ماہ رمضان میں کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو روز کرنے کے ہیں، جو راتوں کو انجام دینے کے ہیں، اور کچھ ہر دن کے مخصوص اعمال ہیں، مخصوص دعائیں ہیں، وہ دعائیں بھی پڑھی جائیں، اور ماہ رمضان کے حوالے سے جو عبادات خصوصی بتائی گئی ہیں ان کو بھی انجام دیا جائے۔ اور یہ ساری عبادات، دعائیں، اذکار دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ماہ رمضان کے لیے خصوصی اعمال کی دعاؤں کی کتابیں علیحدہ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند تبارک تعالیٰ ہمارا یہ مہینہ جو ہے خیر و برکت سے گزارے، ہم اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے خدا ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو وسیع پیمانے پر مغفرت اور بخشش کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں شامل کرے، ہم ان لوگوں میں ہوں کہ جن پر اس مہینے میں رحمت اللہ کی ہوگی، ہم ان میں سے ہوں جن کو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے بخشش اور معافی ملے گی، ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ انعامات سے نوازے گا، ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو شب قدر کی عظمت نصیب ہوگی۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی پہلی رات سے ہی قرآن کی آمد شروع ہوئی، اور شب قدر میں پورا قرآن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنا نہ بھولیں۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ہر دن ایک ختم قرآن کرتے تھے ماہ رمضان میں، تو کم از کم اور نہیں تو ماہ رمضان میں 3 ختم تو کیے جائیں۔ اس مہینے میں قرآن پڑھتے وقت جتنا قرآن پڑھیں، امام زمانہ جو ولی نعمت ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا بندگان پر آنے کا وسیلہ ہیں، بلکہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت واسعہ کا نمائندہ قرار دیا ہے، ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ 50 آیات روز پڑھنے کا حکم ہے۔ کم از کم ماہ رمضان میں تو یہ عمل کریں کہ ہم روز 50 آیت پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین 12ویں وصی امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیں۔ ہم تو اس قابل ہے نہیں، ہماری یہ ادائیگی بھی پتہ نہیں صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جب اس کام کی نسبت اور اس عمل کی نسبت ولی عصر امام زمانہ کی طرف ہو جائے گی تو یقیناً اس میں ایک نکھار آ جائے گا اور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ سورہ اخلاص کا ورد بہت کریں، کیونکہ سورہ اخلاص جو ہے اس 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اور زیادہ پڑھے تو تمام آسمانی کتابوں کا ثواب ملتا ہے۔ 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کرنا۔ اسی طرح امام زمانہ کی والدہ پاک جناب سیدہ نرجس طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام سے ختم قرآن کرنا۔ بعض ایسے افراد نے بیان کیا ہے کہ جنہوں نے یہ عمل کیا اور اس عمل کی وجہ سے ان کی مشکل جو حل ہوئی۔ انسان جتنی بھی بڑی مشکل میں ہو، اگر یہ منت مان لیتا ہے کہ میں قرآن کا ایک ختم جو ہے بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ پڑھوں گا، تو اس ختم قرآن کی نسبت جو بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کی طرف چلی جاتی ہے، امام زمانہ کی اماں پاک کے لیے یہ ہدیہ چلا جاتا ہے، تو وسیلہ بنتی ہیں اور اس کی وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان میں آپ ضرور بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے نام پر بھی ختم کریں، اور پھر درود کا عمل ہے کہ آپ اس کا بہت زیادہ اجر ہے، جتنا درود زیادہ پڑھ سکیں پڑھیں، اور کوشش کریں کہ روزانہ اگر 14 تسبیح درود کی پڑھیں، ایک تسبیح حضور پاک کے نام کی، ایک تسبیح مولا علی کے نام کی، ایک تسبیح بی بی زہرا سلام علیہ کے نام کی، ایک تسبیح مولا امام حسن کے نام کی، ایک تسبیح امام حسین کے نام کی، ایک تسبیح امام علی زین العابدین کے نام کی، ایک تسبیح امام محمد باقر کے نام کی، ایک تسبیح امام جعفر صادق کے نام کی، ایک تسبیح امام موسیٰ کاظم کے نام کی، ایک تسبیح امام علی رضا کے نام کی، ایک تسبیح امام محمد تقی کے نام کی، ایک تسبیح امام علی نقی کے نام کی، ایک تسبیح امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام کی، ایک تسبیح امام مہدی علیہ السلام کے نام کی،
یہ 14 تسمیہ اگر روز پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے ذریعے جو آپ اپنی مشکل حل کرنا چاہتے ہیں آپ کی مشکل حل ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے مومنین بھائیوں کے لیے دعا کریں، مومنین کے مریضوں کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا جو ہے بہت زیادہ پڑھی جائے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یا اللہ ہمیں جو قبروں میں ہیں ان کو سرور دے، جو گناہگار ہیں ان کو بخش دے، جو مریض ہیں ان کو شفا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو اسیر ہیں ان کو اسیری سے رہائی دے دے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجات پوری کر دے، جو حج عمرہ کی نیت رکھتے ہیں ان کے حج عمرے کی نیت پوری کر دے، ان کو یہ توفیق دے، جو زیارت کا شوق رکھتے ہیں ان کو زیارت نصیب کر۔ ہر روز اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ بہرحال ماہ رمضان میں ہر نیک عمل جو دوسرے دنوں میں کیا جاتا ہے، اگر ماہ رمضان میں وہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بس اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ خدا عالم اسلام پر اپنا خصوصی کرم کر دے۔ اس وقت عالم اسلام مصیبت میں گھرا ہوا ہے۔ فرائض وقت اور جو دشمنان اسلام ہیں، جو جابر حکمران ہیں، بالخصوص ٹرمپ جیسا وحشی انسان، پوری دنیا کو اس نے جنگ میں جھونکنے کی ٹھان لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جس طرح موسیٰ کی مدد کی اور اس وقت کے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا، اسی طرح اس دور کے فخر موسیٰ حضرت آیت اللہ آقا سید علی خامنائی رہبر اسلام کی مدد فرما دے، اور اس دور کا فرعون جو ہے ٹرمپ اور اس کے حامیوں کو شہداء کے خون کے سمندر میں غرق کر دے، اور وہ عبرت بنے دوسروں کے لیے، اور اس دھرتی پر اس زمین پر تیرا عدل نافذ ہو، تیرے محروم اور کمزور بندے خوشحالی پائیں، عدل اور انصاف کی دولت سے مالا مال ہو، قرآن کی حکومت قائم ہو۔ یہ دعا کرنا نہ بھولیں کہ خدا ظالموں کا خاتمہ کرے، مظلوموں کی مدد کرے، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کو نہ بھولیں، کشمیر کے مظلوموں کو نہ بھولیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا جو ہے مومن کا بہت بڑا اسلحہ ہے، اور دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ آپ مت بھولیں کہ یہ دعا جو ہے بے اثر ہوتی ہے، دعا کا اثر ہوتا ہے۔ جہاں اپنی ذات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اپنے دوست اور احباب کے لیے دعا کریں، اور پھر پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں، محروم طبقات کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنی زمین کی وراثت اور حکمرانی اور اقتدار جو ہے اپنے محروم بندوں کو دوں گا، اور اللہ کا یہ وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے اس وعدے کے حصول کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور خود امام زمانہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میری آمد کے لیے بہت زیادہ دعا کرنے، تاکہ جلدی وہ حالت آئے اور کشادگی ہو، خوشحالی ہو، فتح و نصرت ہو، اور تمام تر جو ظلم اور ستم ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ولا تصونی فی نفسی ولا احد من احبتی، اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ يا الله هب لنا رافته وهب لنا محبته رؤيا الدعاء خير وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم۔